یہ جو صحبت، میں نے جو عنوان ہمارا ہے، صحبت کی وجہ سے جو ڈرگس یوز کیا جا رہا ہے، ایم ڈی یوز کیا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں جو نشاور گولیاں جسے لوگ کتا گولی کہتے ہیں، یہ پوری چین بنی ہوئی ہے، اور اس میں امیر غریب، اچھے گھر کے لوگ، برے گھر کے لوگ، دیندار گھر کے لوگ، بے دین گھر، سب ملوث ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، اور باضابطہ طور پر ہمارے درمیان ہی دھندا کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں پہچان نہیں ہوتی کہ یہ بیچ رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسے بھائیوں تک میری آواز پہنچ رہی تو میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا پیسہ ہی سب کچھ؟ موت بیچ کر ہی تم مالدار بنو گے؟ کسی نوجوان کو نشے کی گولیاں بیچنے سے پہلے کبھی سوچو کہ اس بچے کی بجائے اگر تمہارا سگا بیٹا ہوتا تو تم اس کو بھی یہ نشے کی گولی دیتے؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، لیکن اب ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اس میں پہلا کام تو ہمیں یہی کرنا پڑے گا کہ اپنے بچوں کو ہم وقت دیں، اپنے بچوں کو ہم ٹائم دیں، ان کی ذہن سازی کریں کہ انہیں غلط صحبت سے بچائیں۔ اس کے بعد نشہ جو پرموٹ ہو رہا ہے اس میں کچھ حد تک فلموں کا بھی عمل دخل ہے، اس لیے کہ فلموں میں بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے، سیریلوں میں بھی کی جاتی ہے کہ بھئی ٹینشن آ گیا تو چلو نشہ کرو، کسی نے دھوکہ دے دیا تو نشہ کرو۔ یہ ساری چیزیں، یہ خاموش پیغام ہے جو انسان کے دل و دماغ کے اندر گھستا ہے، کیا ٹینشن ہے تو نشہ کرنا چاہیے کہ اس سے ٹینشن ختم ہوتا ہے۔ کس نے کہا؟ ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم تو نہیں ہے، 1 گھنٹے کا سیریل تو نہیں ہے۔ ٹینشن نشے سے ختم نہیں ہوتا، جتنی دیر تک کہ نشہ کیا ہے اتنی دیر تک آدمی کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے تو وہ بھول گیا ٹینشن کو، لیکن جیسے نشہ اترے گا اس کے بعد اس کی بے چینی اور بڑھے گی، بے قراری اور بڑھے گی، اضطراب اور بڑھے گا، اور پھر وہ چیز اس کو خودکشی تک لے جاتی، یعنی برائیوں کو جنم دیتی یہ چیزیں۔ تو پہلی بات جو نوجوان ہیں ان سے میری گزارش ہے، پہلے لمحے میں فیصلہ کرو اور یہ عہد کرو کہ ہمیں غلط دوستوں کی صحبت سے فوراً الگ ہو جانا ہے۔ اکیلے رہنا پڑے تو اکیلے رہ جاؤ، لیکن غلط دوست جو گناہ کے اڈے پہ لے جاتے ہیں، زنا کے اڈوں پہ، فلموں کی طرف، جرائم کی طرف، چوری کی طرف، نشے کی طرف، ان سے رشتہ ختم کر دو۔ اور یوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، جیسے دوستوں کے ساتھ رہو گے ویسی آپ کے اندر فکر پیدا ہوگی، سوچ۔ پہلی بات تو گھٹیا سوچ والوں کے ساتھ بھی رہنے سے منع کیا، اس لیے کہ آپ کنجوس لوگوں کے ساتھ اگر بیٹھو گے تو تمہارے اندر بھی کنجوسی پیدا ہو، فضول خرچی کرنے والوں کے ساتھ اٹھو گے۔ دوستوں کا انتخاب بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اگر اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو اگر انسان بہت اونچے لیول پہ لے جانا چاہتا ہے، ہمیشہ اچھوں کے ساتھ بیٹھو، اونچے لیول کے لوگوں کے ساتھ، جن کی اونچے لیول سے مراد مالدار نہیں، جن کی فکر اونچی ہو، جن کی سوچ اونچی ہو، جن کا کردار اونچا ہو۔ صحبت بدلتی ہے انسان، اور صحبت بگاڑتی بھی ہے، صحبت سدھارتی بھی۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں غسل کرنے کے لیے میں نے مٹی کو ہاتھ میں لیا، تو میں نے مٹی کو بدن پہ، جب صابن نہیں بنا تھا تو لوگ مٹی مل کے نہاتے تھے، تو جب میں نے مٹی کو ہاتھ میں لیا تو مٹی سے گلاب کی خوشبو آئی، تو میں نے پوچھا مٹی تو گلاب کی خوشبو میں کیسے بس گئی؟ تو مٹی نے جواب دیا کہ میں چند دن تک گلاب کی صحبت میں رہی تو اس کی خوشبو میرے اندر پیدا ہوئی۔ حالانکہ مٹی اس طرح سے باتیں نہیں کرتی، لیکن بزرگان دین سمجھانے کے لیے اس طرح سے فرضی حکایات کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اپنے اندر
صحبت دیکھیے کیا انداز پیدا کرتی ہے.